اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے۔ قرآن نہ ہو جس میں وہ کاغذ نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ قلم تیرا نہیں ہے، قلم تیرا نہیں ہے۔ تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے حیوان اور شیطان بنایا۔ قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، کہیں ایران بنایا۔ جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ شادی سے پہلے بھائی ہوں گے، شادی کے بعد پڑوسی ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے سب پتہ چل جائے گا۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہے ہیں۔ دو پیغام عورتوں کے حوالے سے ہے، 2 پیغام جوان کے حوالے سے ہے، اور 2 پیغام یوم جمہوریہ کے حوالے سے ہے جو بینر تلے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس وہیں سے آغاز ہو رہا ہے، جوان بیچ میں آئے گا اور عورتوں تک بات پہنچے گی، جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ آدھے گھنٹے میں آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، آدمی کون سا کام جلدی میں کرتا ہے؟ کون سا کام آدمی جلدی میں کرتا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ اور آدمی برا کیسے بنتا ہے، اندر سے یا باہر سے؟ آدمی اندر سے برا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، یا باہر سے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ ہندو مسلمان کی نفرت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ دھیان سے سنیے گا، بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال تھا کہ آدمی کون سا کام جلدی میں کرتا؟ کسی کے ساتھ آپ نے کی کیجئے، وہ آپ کے ساتھ احسان نہیں کرے گا، سال بھر زندگی بھر نہیں کرے گا، لیکن کسی کے ساتھ برا کیجئے، وہ بدلہ لینے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے آدمی جلدی میں کھڑا ہو جاتا ہے، نیکی کرنے کے لیے زندگی بھر کھڑا نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال تھا، آدمی اندر سے ناپاک ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، یا باہر سے؟ باہر سے آدمی برا نہیں ہوتا، کیونکہ باہر کی چیز حلق کے نیچے اتری، پاخانے کے راستے سے نکل گئی، پیشاب کے راستے سے نکل گئی۔ آدمی جو برا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، وہ اندر سے، خیال برا ہے، آدمی برا ہوتا ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیے، تیسرا سوال تھا، ہندو مسلمان میں نفرت کہاں سے پیدا ہوئی؟ 1903 عیسوی میں ہندو مسلمان کی پہلی نفرت پیدا ہوئی، زبان کے نام پر۔ ہندوؤں کی زبان ہے اور اردو مسلمان کی زبان ہے، جبکہ دونوں ہندوستان کی زبان ہے۔ زبان کے نام پر ہندو مسلمان کو ایک دوسرے سے نفرت ہوئی۔ دوسری نفرت کہاں پیدا ہوئی؟ 1906 عیسوی میں قوم کے نام پر ہندو مسلمان کو نفرت ہو گئی۔ ہندو مہاسبھا ہندو سماج کا، مسلم لیگ مسلمان کا، قوم کے نام پر ہندو کو مسلمان سے، مسلمان کو ہندو سے نفرت ہوئی۔ تیسرا نمونہ کہاں پیش آیا؟ 1903 عیسوی میں تعداد کے نام پر ہندو کو مسلمان سے نفرت ہے، مسلمان کو ہندو سے نفرت ہے۔ انشاءاللہ اس ہندوستان میں محبت سے جئیں گے، بھائی بھائی بن کر کے جئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم،
सब एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, कोई हिंदू हो कि मुस्लिम, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहाँ हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहाँ हम अलग हुए हैं। पहला पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुनने के लिए बैठे हैं। 3 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। नफरत ज्यादा होगी, मोहब्बत का हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। है अभी तक आप लोग बाईपास जा रहे हैं, हम भी आपका जनाजा पढ़ने की तैयारी में। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। यौम जमहूरिया है। जमहूरिया का मतलब है कि 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी को इस मुल्क का कानून बना। कानून बना सबके लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए, सिख ईसाई सबके लिए। इसलिए इस कानून को सेकुलर कानून कहा जाता है। सबके लिए बना, किसी एक के लिए नहीं। इसकी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे मुल्क का जो कानून है उसकी 2 खूबी है। पहली खूबी ये है कि सरकारी ओहदा कोई भी कबूल करेगा तो उसको हलफ लेना पड़ेगा, अल्लाह के नाम पर लेना पड़ता। हमारे कानून की खूबी है कि अल्लाह सबसे ऊपर। बड़ा से बड़ा वजीर आजम, बड़ा से बड़ा मुल्क का सदर अगर हलफ लेने के लिए उठेगा तो उनको अल्लाह के नाम से हलफ लेना पड़ेगा। इस कानून की खूबी है। और इस कानून को बड़े बड़े लोगों ने कबूल किया। महात्मा गांधी जी ने कबूल किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल किया। इस कानून की खूबी क्या है कि जब ये कानून बन रहा था तो दुनिया के मजहब को देखा गया। 120 मजहब है दुनिया में। 120 मजहब को देखा गया कि कौन से मजहब में सबको बराबर हक मिलता है। तो इस्लाम को देख करके हमारा मुल्क का कानून बना कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसमें सबको बराबर हक मिलता है, कोई हक से महरूम नहीं होता। तीसरी बात याद रखिए, मुल्क का कानून है दफा 25, मुल्क का कानून है 1935 का दफा 2, मुल्क का कानून है 1937 का दफा 223, मुल्क का कानून है 1857 का मोहम्मद अल्लाह। सबके हवाले से उसमें लिखा गया है और साफ साफ लिखा गया है हर एक को अपने मजहब पर चलने की पूरी पूरी आज़ादी है। हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से एक नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। मजहब पर चलने की आज़ादी कानून में है, लेकिन मजहब पर चलने के लिए दिया नहीं जा रहा है। क्या कहा कि दूसरी शादी वो नहीं कर सकता जो सरकारी सर्विस कर रहा है, जबकि मजहब में दूसरी शादी है। वही तलाक काबिल कबूल है जो अदालत कबूल करे, जबकि मजहब में है कि मर्द तलाक दे सकता, औरत खुला ले सकती है। 280 दिन के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो बाप का नहीं होगा, जबकि मजहब में लिखा है कि 2 साल के अंदर बाप के मरने के बाद अगर बच्चा पैदा होगा तो उसी बाप का होगा। मुंह बोला बेटा अपने बेटे के बराबर नहीं हो सकता, वो नकली बेटा है या असली बेटा है। खानदानी मंसूबा बंदी, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। कम संतान सुखी किसान। मजहब में पूरी आज़ादी है कि 2 से ज़्यादा बच्चे भी आपको हो सकते। बच्चे खुदा की नेमत है, खुदा ने उसको लाया। अगर हमारे माँ बाप भी गलती करते तो हम भी नहीं आते। लेकिन फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। ये हौसला रखना हिंदुस्तान में जीते हुए कि जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, जोश के साथ हाथ उठाइए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। सुल्तान सिकंदर लोधी, सुल्तान सिकंदर लोधी इस हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला बादशाह था। उसने देखा कि थानेसर में, हिंदुस्तान का एक मशहूर हिस्सा है, वहाँ थानेसर में गंगा स्नान होता है, एक ज़माने से हो रहा है। तो मुसलमान बादशाह था, उसने कहा कि इस गंगा स्नान को बंद कर देंगे। एक आलिम खड़े हुए कि गंगा स्नान मजहब की आज़ादी है, गैर मुस्लिमों को मजहब की आज़ादी देनी पड़ेगी, उसका मंदिर तोड़ नहीं सकते, उसके स्नान को बंद नहीं कर सकते, ये शरीयत का हुक्म है। अब तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो वो करो, मुझे शरीयत का हुक्म बता देना था। तो बादशाह को आलिम के आगे घुटने टेकना पड़ा
اور اب فیصلہ واپس لینا پڑا. انشاءاللہ اس ہندوستان میں نہ خود اپنے دھرم پر چلیں گے، دوسرے کو چلنے نہیں دیں گے. ہاتھ اٹھائیے. پھر امن و احتجاج کا پرچم اٹھائیے، تفریق و اختلاف دلوں سے مٹائیے، اپنے وطن کی عظمت و شوکت بڑھائیے، آزاد کے اصول کو رہبر بنائیے، مضمر اسی میں راز ترقی ہے دوستو، فکر و عمل کی دھوپ میں خود کو جلائیے، فکر و عمل کی دھوپ میں خود کو جلائیے. ہندو سماج نے ہندو سماج کی طرف سے مسلمانوں کو کیسا بھائی چارہ ملا، یہ دوسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں. تازہ ماحول ہے، جلدی سے نکال رہا ہوں، اس کے بعد جوان تک پہنچنے والا ہوں. آپ ساتھ دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. مہاتما گاندھی جی نے کہا مسلمانوں کی قربانی بہت زیادہ ہے اس ملک کو آزاد کرنے میں. مسلمانوں کو میں کس منہ سے کہوں گا تم پاکستان چلے جاؤ؟ مسلمانوں کی قربانی اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ ہے. جس وقت ہندو سماج سو رہا تھا اس وقت مسلمان جاگ رہا تھا. میں کس منہ سے کہوں مسلمان کو کہ تم پاکستان چلے جاؤ؟ آزادی اس کی قربانی سے، اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم پاکستان چلے جاؤ؟ جواہر لال نہرو، انہوں نے کہا کہ مسلمان بادشاہ جب اس ملک میں حکومت کرتے تھے تو ملک زیادہ خوشحال تھا. اتنا خوشحال تھا جتنا خوشحال ایران تھا اس سے زیادہ خوشحال ہندوستان تھا. مسلمان بادشاہ جب حکومت کرتے تھے ہندوستان میں تو ہندوستان مالا مال تھا، اور جب انگریز آیا تو ہندوستان کنگال ہو گیا. تیسری بات یاد رکھیے، ایک غیر مسلم ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر تارا چند. انہوں نے کہا کہ مسلمان اس ملک کا اتنا وفادار ہے کہ باہر کی زبان مسلمان کی عربی فارسی تھی، مسلمانوں نے عربی فارسی کو چھوڑ دیا، ملک کی زبان ہندی اور اردو ہے، ہندی اردو دونوں استعمال کرنے لگا. مسلمانوں نے باہر کی زبان چھوڑ دیا، ملک کی زبان کو پکڑ لیا، اتنا وفادار ہے. مرارجی بھائی دیسائی تھے، انہوں نے سومناتھ کے پاس مسجد تھی ویران پڑی ہوئی تھی. مسلمانوں سے کہا کہ ایک مؤذن دے دو میں جیب سے پیسہ دوں گا، ایک امام دے دو میں جیب سے پیسہ دوں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں جس میں ہندو مسلمان بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، مندر تو آباد رہے مسجد ویران ہو جائے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. راجا جنک، آپ نے سنا ہوگا کہ سیتا جی کس کی بیٹی تھی؟ راجا جنک کی بیٹی تھی. راجا جنک کے دور کی ایک مسجد تھی، اس کو غیر مسلموں نے توڑ دیا. ہندو راجا کے پاس مقدمہ آیا، انہوں نے مندر توڑنے مسجد توڑنے والے کو سزا دی اور 1,00,000 بالوٹڑا گجراتی سکے جرمانہ میں دیا کہ جاؤ تم مسجد بناؤ، جاؤ تم مینارہ تعمیر کرو. یہ ہو نہیں سکتا جس راجا کی حکومت میں ہندو مسلمان بھائی بن کر کے زندگی گزاریں، وہاں مندر تو آباد رہے مسجد ویران ہو جائے. انشاءاللہ مسجد ٹوٹنے پر غم ہوگا، نماز چھوٹنے پر غم نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا دیجیے. یہ دیکھیں